بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و با برکات واسطے خاص، لائق اور زیبا نے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے
انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، تھوڑی ساری زندگی دا کوئی ایسا معاملہ اور مسئلہ نہیں جس دا حل اللہ تبارک و تعالی دے قرآن مجید اندر موجود نہ ہوئے۔ رب نے جو دین سانو نصیب کیتا ہے، قرآن اور حدیث، در حقیقت اے انسانی زندگی دے مسائل دا حل ہے اور ساڈے تواڈے واسطے مکمل ضابطہ حیات ہے، بشرط ہے کہ مسلمان بندے دا قرآن نال اور حدیث نال یعنی رب دے دین نال تعلق ہونا چاہیے، لنک ہونی چاہیے، کنٹیکٹ ہونا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے، پھر تمام مسائل بندے دے حل ہو جان۔ پریشانی، تکلیف، ازمائش، کئی ایسے معاملات نے جتھے صبر کرنا پیندا ہے، صبر دی ضرورت ہوندی ہے، تے اے صبر والا فضل اللہ انہوں عطا کردا ہے، انہوں نصیب کردا ہے جیڑے بندے دا تعلق قرآن نال ہوئے یا حدیث نال ہوئے۔ اور کئی ایسے معاملات نے جتھے شکر کرنا پیندا ہے، پھر اے شکر گزاری والی نعمت بھی اللہ انہوں نصیب کردا ہے جیڑا دین نال ٹچ ہوئے۔ جس بندے نو دین دی سمجھ بوجھ نہیں، جیڑا بندہ قرآن مجید نو نہیں جاندا، قرآن پاک دے الفاظاں تو واقف نہیں اور قرآن دے مفاہیم تو واقف نہیں، او سمجھ لو نظراں دے باوجود، اکھاں دے باوجود انہ او نبی نہیں، چاہے ساری دنیا ویکھ رہے ہیں، رب نے ہاں او دی دید نظر آنکھ کام نہیں کر رہی، اور اللہ انہوں قیامت والے دن اندھا کر دے گا۔ قرآن اس بات دی گواہی دے رہے، ومن اعرض عن ذکری، جیڑا ساڑھے قرآن نال تعلق نہیں بنائے گا، ساڑھے ذکر تو منہ موڑے گا، دنیا اندر رساؤ دی معیشت تباہ کر دیاں گے اور آخرت اندر انہوں نبینہ کر دیاں گے۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی، اور یہ بندہ پھر سوال کرے گا، رب لما حشرتنی اعمی، میرے اندھے ہون دی وجہ کی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ وجہ دسن گے کہ اتت کا آیاتنا، میری آیات بینات تیرے کول آئیاں سن، قرآن تیرے کول پہنچا سن، لیکن تو اتنا مگن ہو گیا سے دنیا اندر، تجارت اندر، سیاست اندر، اپنے گھر بار اندر، کہ اتت کا آیاتنا، قرآن آیا سی فنسیتہا، تو نے قرآن نو بھلا دیتا، پڑھیا ہی نہیں کدی او دا ترجمہ نہیں ویکھیا، کدی او دا شان نزول نہیں پڑھیا، مکمل ضابطہ حیات سے۔ جی میں تینوں قرآن نظر نہیں آیا، تو ساڑھے لئی دنیا اندر ہی اندھا سا، آج بھی اسی تینوں اندھا کر دیتا ہے۔ اندھے پن تو بچن واسطے اور مسائل گھرن تو بچن واسطے سانو چاہیے کہ اسی تعلق بنائیے رب دے قرآن نال، تعلق بنائیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جدو معتصم باللہ نے خلق قرآن دے مسئلے تے امام صاحب نو کوڑے مارن دا حکم دیتا سی کہ تسی قرآن نو اللہ دی مخلوق کیوں نہیں کہندے، فتوہ کیوں نہیں دیندے؟ وہ بار بار کہندے رہے قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، اللہ نے انہوں بنایا نہیں، بلکہ یہ اللہ دا کلام ہے، یہ اللہ دے بول نے، اللہ نے بولے ہے تے قرآن بنے، یہ مخلوق نہیں، مخلوق اور چیز ہوندی ہے، کلام اور چیز ہوندی ہے۔ پھر کوڑے لگے، سزاواں ملیاں، ٹیماں تشکیل دیتیاں گئیاں، ایک ٹیم مار مار کے تھک جاندی، اور ریسٹ تے جاندی، پھر دوجی ٹیم آ جاندی، پھر تیسری ٹیم آ جاندی۔
امام صاحب تو کسی بندے نے سوال کیتا، امام صاحب جدوں ٹیم مار مار کے تھک جاندی اور تسی چلے ٹیم چلی جاندی ریسٹ کر دی اور دوسری ٹیم دے آن تک اس درمیانی وقفے دے اندر تسی کی کر دے سو؟ کیا تو انہوں ریسٹ دی ضرورت نہیں ہوندی سی؟ کیا تو انہوں بھوک نہیں سی لگ دی؟ تو آڑے واسطے کی انتظام وہ کر دے سی؟ مطلب بستر بچھان دے، تسی نیند کر دے، آرام کر دے، تھکاوٹ کی میں دور کر دے۔ امام صاحب دا چونکہ قرآن نال تعلق سی، یاد رکھے جائے جیڑے بندے دا قرآن نال تعلق ہوئے وہ کسے جگہ تے شرمندہ نہیں ہو سکتا، وہ کسے جگہ تے پول نہیں سکتا اور وہ کسے جگہ تے بھٹک نہیں سکتا، کسے جگہ تے انہوں پریشانی نہیں آ سکتی، آ بھی جائے تے پریشانی غالب نہیں آئے سکتی، پھر انہوں چونکہ قرآن دا علم ہوتا ہے۔ امام صاحب نے جواب دیتا کہ جدوں وہ ٹیم تھک جاندی اور ریسٹ کرن جاندی اور دوسری ٹیم دے آن تک اس درمیانی وقفے دے اندر میں رج کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتا سی، تو جدوں میں قرآن پڑھدا میری بھوک ہی ختم ہو جاندی اور میری تھکاوٹ ہی دور ہو جاندی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا سی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سی جدوں میں تھک جاواں، اکتا جاواں، پریشان ہو جاواں، میرا دل کردا ہے کہ میرا رب میرے نال گلاں کرے، میرا رب میں علی نال گلاں کرے، باتاں کرے۔ پھر رب تو بہت اونچی ذات ہے، میں رب نال کیویں کو میں نبی تا نہیں سا کہ گلاں کردا یا میرے کول وحی آندی، میں پھر کی کردا قرآن پاک دی کثرت نال تلاوت کردا، انج ٹھنڈ پیندی اور محسوس ہوندا کہ میں علی نال رب گلاں کر رہا۔ اے رب دے تعلق دا ذریعہ پریشانی دا حل اے دے وچ، مسائل دا حل اے دے وچ، اساں ایویں ہی دھکے کھا رہے ہیں۔ ناپ تول نو کیویں کرنا ہے قرآن تو انہوں دسے گا، بچے تو اڈے جوان ہو گئے نے تسی رشتے کرنے نے تو انہوں قرآن دسے گا، تسی سونا کیویں تو انہوں قرآن دسے گا، تعلق بنانا چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے بڑی تاثیر ہے قرآن پاک اندر، بڑا اثر ہے قرآن پاک، تو انہوں پتہ ہے تسی علماء تو سنے ہونا نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے، قرآن دے نزول تو پہلے سرزمین عرب دے حالات کی سن، پتہ ہے تو انہوں قرآن سے اللہ کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، اتنے فساد سن، اتنیاں پریشانیاں سن، اتنے مسائل سن، اتنے مسائل کہ ہر پاسے فساد ہی فساد، گھر اندر فساد، شہر اندر فساد، برادری اندر فساد۔ فساد کنوں کہندے نے؟ فساد کتے ہوندا ہے؟ جھگڑے ہون جتھے، تنازع ہون جتھے، شراب ہوئے جتھے، ڈکیٹی ہوئے جتھے، حرام خوری ہوئے جتھے، آپس دی کھاپت ہوئے جتھے، اوتھے فساد ہوندا ہے، قتل و غارت ہوئے جتھے، شرک ہوئے جتھے۔ اللہ نے فرمایا بڑے فساد سے، زمین اندر، پانی اندر، خشکی اندر، تری اندر، شہر اندر، دیہات اندر۔ یہ لوگ راہزن سن، انہاں دا آپس جھگڑا ہوندا سی، کئی سال لڑائیاں کردے سن، بولدے نہیں سن، ڈکیٹ سن، شرابی سن، حرامی سن، بڑے بڑے معاملات سن۔ اس طرح دا ماحول سی کہ ایک عورت دے کئی بچے، حالات انج ہوئے۔ اللہ نے فرمایا پھر کایا پلٹ گئی، پھر انقلاب آ گیا، پھر تبدیلی آ گئی، سارے عرب دے ماحول نو میں اللہ کریم نے تبدیل کر دیتا، مسائل سارے میں اللہ کریم نے سلجھا دیتے، فساد سارے میں اللہ کریم نے ختم کر دیتے۔ یا اللہ وجہ کی بنی ہے؟ کی کیتا انہوں نے؟ پیسہ زیادہ آ گیا سی انہاں کول، یا اللہ پڑھے لکھے بن گئے سن، یا اللہ وہ امیر ہو گئے سن، کیڑی وجہ بنی ہے کہ انہاں دے فساد ختم ہو گئے سن۔ اے اللہ انہاں دی وجہ کی بنی ہے؟ انہاں دی بدعمنی مک گئی سی،
چوریاں دا نام و نشان ختم ہو گیا سی، ڈکیٹی نہیں سی، بے پردگی ختم، جھگڑے ختم، آپس اندر کھنڈ کھیر بن گئے، توحید آ گئی، رب دا تعلق بن گیا، عبادتاں ہو رہی نے، رب دا ذکر ہو رہا ہے، خوف خدا آ رہا ہے، اکھاں اندر حیا آ گئی۔ اے میرے مولا کریم، اسی تیرے کول پوچھنا چاہنے ہاں کیڑی وجہ سی، وہ کیڑا علاج سی، وہ کیڑا نسخہ سی، وہ کیڑا انجیکشن سی، وہ کیڑا سیرپ سی، جس سیرپ تے دوائی تے نسخے دے ذریعے اللہ پاک تو نے پورے عرب دی کایا پلٹ دیتی۔ تسی سننا چاہو گے وہ نسخہ؟ سننا چاہو گے؟ تسی سنو گے تو فائدہ ہوئے گا نا جمعے دا۔ کی وجہ سے امیر بن گئے سن، اللہ فرماندا ہے نہیں، یا اللہ کیڑی وجہ سی؟ اللہ فرماندا ہے میں اپنے پیغمبر نو مبعوث فرمایا، پھر میں اپنے پیغمبر دے قلب اطہر تے ایک نصاب نازل فرمایا، میں اللہ کریم نے اپنا کلام نازل کیتا، میرا پیغمبر میرے قرآن دی تلاوت کردہ گیا ہے اور حالات تبدیل ہوندے گئے نے، سارا معاشرہ نیک بن گیا سی قرآن دے اثر دی وجہ تو، جڑے رہزن سن راہبر بن گئے قرآن دے اثر دی وجہ تو، جہالت مٹ گئی، شراب نوشی دے اڈے ختم ہو گئے، سود خوری والی لعنت نس گئی، اتھے جوئے بھی سارے ختم ہو گئے، آپس دیاں لڑائیاں بھی ختم ہو گئیاں، شرک دا بھی کلا کما ہو گیا، توحید والی نعمت بھی آ گئی، اللہ نے انسانوں انسانیت نصیب کر دیتی، انج دا ماحول بنیا، انج دا ماحول بنیا، انج دا ماحول بنیا، اے مکے اندر رہنا لے، اے زمین تے چل دے سن، مکے دی دھرتی تے چل دے سن، اللہ کریم نو انہ دی چال انی پسند آئی، انہ دے قدمہ دی آواز رب جنت اندر جنت حورا نو سنایا کرتا سی۔ تبدیلی آگئی کہ نہیں ہے؟ یا اللہ انہ دے 2 نک سن، کی وجہ بنی ہے؟ انہ دے 4 کان سن، کی وجہ بنی ہے؟ یا اللہ سہولتاں زیادہ سن، کچھ بھی نہیں سی، کاٹن کرنڈی پاندے سن، نہیں نہیں، گھڑیاں تے سفر کردے سن، نہیں نہیں، ترقی یافتہ دور بن گیا ہے، نہیں نہیں، کیڑی شاید مسئلہ بنے ہیں؟ اللہ فرماندا ہے تساں کدی غور نہیں کیتا، وہ نسخہ جو تواڈے کول بھی موجود ہے، لو انزلنا ھذا القرآن، اے قرآن میں اللہ کریم پہاڑا تے نازل کر دیندا، او چوریاں تو گھبرانا لے ہو، ڈکیٹی تو پریشان ہونا لے ہو، قتل تو ٹینشن لینا لے ہو، تواڈے گھر اندر گھاٹے نہیں مک رہے، شرک تواڈی جان نہیں چھڑ رہا، تواڈی آپس دی کھاپت ختم نہیں ہو رہی، تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، علاج تواڈے کول ہے، چراغ تلے اندھیرے علی گل ہے، کدی تسی غور نہیں کیتا، سجے کبے نس رہے ہو، اپنی پریشانی دا علاج پیسے کمان نو تساں سمجھا ہویا ہے، تساں اے سمجھا ہویا ہے برادری آلہ بن جائے مسئلے حل ہو جان گے، تساں اے سمجھا ہویا ہے سیاست اگر بن جائے پھر مسئلے حل ہو جان گے، تواڈا ذہن اے وے کہ چند ٹکے آ جان پھر بندہ سکھا ہو جاندا ہے، اللہ فرماندا ہے نا نا نا، تانوں پتہ ہی کوئی نہیں تواڈی پریشانی دا علاج کی ہے، تانوں پتہ ہی کوئی نہیں تواڈے مسائل دا حل کی ہے، یا اللہ کی ہے، اللہ فرماندا ہے 2 گتیاں دے درمیان والے 30 پارے مبارک کلام، لو انزلنا ھذا القرآن علی
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماندا ہے پہاڑ بھی ٹوٹے ٹوٹے ہو جاندا، اتنا اثر ہے میرے قرآن اندر. لیکن تہاڈا حال ہے وے کدی تسی غور نہیں کیتا تانوں کھلے پے رہنے، کدی تسی تعلق نہیں بنایا تانوں حلال روزی نہیں لب رہا، کدی تساں تعلق نہیں بنایا تانوں ادب اور احترام نظر نہیں آ رہا، کدی تسی قرآن نال تعلق بناؤ میں اللہ تانوں سکھ چین نصیب کر دے. قرآن بڑی اثر والی کتاب. ایک اور جگہ تے اللہ پتہ کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندا ہے اے اتنی عظیم امانت ہے میرا قرآن. میں بریکاں لا لا کے گل سمجھا رہا ہوں تاکہ تانوں سمجھ آئے. دوسری گل ہن اے جڑے ویلے میں قرآن دین دا ارادہ کیتا ہے آسماناں نال میں صلاح کیتی، مشورہ کیتا تانوں میرا قرآن چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، 7 آسمانہ نے کہا نہیں. میں پھر زمین نو کہا تینوں چاہیے، انہیں کہا نہیں. پھر میں پہاڑاں نو کہا تینوں چاہیے، انہوں نے کہا نہیں. پہاڑ کتنا مضبوط ہے، پہاڑ کتنا لمبے نے، زمین کتنی مضبوط ہے. ساڈا وزن بھی چکی ہوئی ہے، عمارتاں دا بھی ویکھ لو. پھر آسمان کتنا مضبوط ہے، بغیر ستون دے کھڑا ہے، ڈگیا نہیں. اے سارے مضبوط بھی نے، لمبے چوڑے بھی نے، طاقتور بھی نے. اللہ فرماندا ہے تانوں کی پتا میرا کلام چکن واسطے انہاں ساریاں نے انکار کر دیتا. یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے تانوں پتہ جو نہیں اس قرآن دی عظمت دا، اے دے اثر دا جے پتہ ہوندا تے پھر تسی انج نہ کر دے. چوتھے نمبر تے میں انسان نال صلاح کیتی، اے انسان تینوں میرا کلام چاہیدا یا نہیں چاہیدا؟ اللہ پاک کافر کی ہویا ہے. اللہ فرماندا ہے انسان نے میری امانت دا ذمہ اپنے ذمے لے لیا ہے. واہ جی واہ، پھر تو خوش نصیب ہے. مبارک دینی چاہیے، ہار پہنانے چاہیے نے انہوں. یا اللہ کی خیال ہے؟ پھر تو مٹھائی ونڈنی چاہیے، اساں چوک لے آئے. اللہ فرماندا ہے نہیں، تواڈے قرآن چکن اندر میں اللہ راضی نہیں ہاں، میں اللہ خوش نہیں ہاں. اِنَّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. انسان نے میرا قرآن چک لیا ہے. یا اللہ پھر تینوں راضی ہونا چاہیے. اللہ فرماندا ہے جے میں اللہ کولوں تبصرہ پوچھنا چاہندے ہو، میرا تبصرہ ہے وے انہو اے چودھری جی، انہو اے ملک صاحب، انہو اے انسان، اے افسر، اے عہدیدار، اے تاجر، اے کاروباری، اے شہر اندر رہن والا، اے دیہات اندر رہن والا، انہو کان ظلوما جہولا. اے انسان ظالم ہے، اے نادان ہے جنہاں نے میرا قرآن چک لیا ہے. یا اللہ ظالم کیویں، اے جاہل کیویں، اے نادان کیویں، اے تیری امانت چک لئی ہے. اللہ فرماندا ہے چکی بھی انہاں نے، ذمہ بھی انہاں نے اٹھایا ہے تے ظلم بھی پہلے یہی کرے گا میرے قرآن نال. پڑھدا بھی رہے گا، چوریاں بھی کردا رہے گا، پڑھدا بھی رہے گا، نمازاں بھی ضائع کردا رہے
رہے گا، قرآن پڑھتا بھی رہے گا، توحید تو سمجھ نہیں آئے گی، قرآن پڑھتا بھی رہے گا لیکن شرک تو باز نہیں آئے گا۔ اے ظالم شراباں بھی پیندا رہے گا، قرآن دے کول گھر وچ موجود ہے، سودی کاروبار بھی کردا رہے گا، قرآن دے گھر اندر موجود ہے، اے اپنے بچیاں تے دھیری دے حق بھی کھاندا رہے گا، قرآن بھی یہ دے کول موجود ہے لیکن یہ دے اندر انسانیت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماندا ہے انہیں حق ادا نہیں کرنا، تا کر کے قرآن ایک دوسرے مقام تے کہہ رہے ہے وقال الرسول، قیامت والے دن میرا رسول مینوں کہن تے مجبور ہو جان گے یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، رسول پاک فرما رہے ہیں اے میری قوم، اے میرے قوم، میری امت، میرے لوگ، اے اونے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے میرے قرآن نو چھڑ دیتا سی، مذاق بنایا سی، چکیا تسی لیکن عزت نہیں سی کر دے۔ اسی قسم چکنی ہوئے قرآن یاد آ جاندہ ہے، کسے نو پت پریت دینی ہوئے قرآن یاد آ جاندہ ہے، کسے کول معافی لینی ہوئے قرآن یاد آ جاندہ ہے، کسے نال صلح کرانی ہوئے قرآن دا واسطہ یاد آ جاندہ ہے۔ صبح سویرے اسی ستے ہوندے ہاں کدی قرآن نہیں پڑھیا۔ اللہ فرماندا ہے تواڈی پریشانی دا علاج میرے قرآن چے، اگر تساں اپنی زندگی اندر میرے قرآن نال یاری لا لو، میں اللہ تواڈے سارے مسئلے حل کر دیاں گا۔ اللہ فرماندا ہے تانوں شفا چاہیے، قرآن نال تعلق بناؤ شفا دے دیاں گا۔ تانوں رحمت چاہیے، قرآن نال تعلق بناؤ تانوں رحمت دے دیاں گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کیڑا مسئلہ ہے تواڈا جڑا حل نہیں ہو رہا، دسو سانو، ایویں ٹینشن لئی پھر دیو، شفا چاہیے آ جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے جدوں میرے نبی پاک دے سر مبارک اندر تکلیف ہوندی مینوں بلاندے، فرماندے عائشہ قرآن پاک دیاں آخری سورتاں سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ کے میرے تے دم کر، میں انج کر دی اللہ میرے مصطفیٰ دے درد نو ختم کر دیندا۔ لیکن کرے کون؟ شفا دا ذریعہ قرآن، شفا تیری بڑے دلائل نے لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ رحمت دا ذریعہ بھی قرآن تے برکت دا ذریعہ بھی، برکت چاہیے نا اللہ دا کتے ھذا ذکر مبارک، برکت والا ہے کلام۔ اللہ فرماندا ہے تانوں جیڑی شے چاہیے قرآن اندر ہے، تسی حق باطل دے درمیان فرق کرنا چاہندے ہو، صراط مستقیم لبنا چاہندے ہو، اگر تساں چاہندے ہو تانوں حق دا پتہ چل جائے، باطل دا پتہ چل جائے، دودھ ہو جائے، پانی پانی ہو جائے، پھر بھی تانوں قرآن نال تعلق بنانا پائے گا۔ کتے لکھیا ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ شفا دا ذریعہ قرآن، دلائل نہیں دے رہا صرف اشارے دے رہا۔ رحمت دا ذریعہ قرآن، حق باطل دے درمیان فرق کرن دا ذریعہ قرآن۔ تے چوتھی گل تے غور کریا جے، اللہ فرماندا ہے ہدایت دا ذریعہ اگر تانوں ہے ملنا تا میرا قرآن، اگر تساں اپنے سینے اندر پا لو میں اللہ تانوں ہدایت والی پٹڑی تے چڑھا دیاں گا۔ کیڑی شے نال تعلق بنانا پائے گا؟ تاں پھر کی لبے گی؟ ہدایت۔ کی لبے گی؟ ہدایت کسے مارکیٹ دا سودا نہیں، ہدایت پیسے نال نہیں لبدی، ہدایت کسبی عمل نہیں،
محنت کرن نال نہیں آندی اللہ کریم فرماندا ہے ہدایت میرا فضل ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہدایت میں اللہ کریم انہوں نصیب کرداں جیدہ تعلق میرے قرآن نال جڑ جائے چاندے ہو ہدایت چاندے ہو ہون ذرا میرے وال ویکھیا میرے وال ویکھیا میرے نبی پاک دا ایک صحابی ہے جس دا نام ہے حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ یاد کرے آجے رضی اللہ جبیر بن مطعم بن عدی جنگ بدر دے قیدیاں دے اندر شامل ہے مسلمان نہیں سی ہویا میرے نبی پاک نے جبیر نو مسجد نبوی دے پلر دے نال قید کر دیتا ہے کتھے بنے ہوئے پلر نال حضرت جبیر کہنے نے میں مسلمان نہیں سا ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام نمازاں پڑھان دے رہے صحابہ پڑھ دے رہے میں ویدہ رہا اچانک مغرب دی نماز دا وقت ہوئے مکبر نے تکبیر آکھی میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بنیا ہویا سا اللہ دے پاک پیغمبر مصلی مسجد نبوی تے تشریف لے آئے میرے نبی پاک نے مغرب دی نماز شروع کرا دیتی اللہ دے نبی نے سورۃ الفاتحہ دی قرات فرمائی تے فاتحہ دے مقان دے بعد میرے پیغمبر نے سورۃ الطور پڑھنا شروع کر دیتی حضرت جبیر خود دس رہے نے کیڑی سورۃ الطور ادھر ویکھیا جی کہندے نے میں مسلمان نہیں سا اوئے ہوئے میرپور والے ہو جے ایک گل ہی سمجھ نہ آئی نہ پھر کوئی فائدہ نہیں میں مسلمان نہیں سا میرے پیغمبر پڑھ رہے نے کتنا مزہ آئے گا کہ جدو نبی پاک قرآن پڑھ رہے ہون جن بھی سن دے سن کافر بھی رات دا چھپ چھپ کے میرے نبی دا قرآن سن دے سن قرآن بھی مٹھا سی میرے نبی پاک دی زبان بھی مٹھی سی منظر بھی بڑا عجیب ہوئے گا حضرت جبیر کہنے نے میں سن رہا توجہ میرے وال کرے آجے تے وقت ضائع نہ کرے آجے اچانک امام کائنات نے سورۃ الطور دی تلاوہ شروع کر دیتی پڑھ رہے نے میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بنیا ہویا سوں اللہ دے نبی پڑھ دے جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون اللہ دے پیغمبر اے آیت پڑھ رہے سن تے میں جبیر دا کلیجہ پھٹ رہا سی قادت ان تطیر قلبی قریب سی کہ میرا دل پھٹ جائے آوازاں نکل رہی نے اچھی میں روئی جا رہی ہوں پوری مسجد اندر میرے رون دا شور آ رہے ہیں جدو میرے نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی سجے کھبے سلام پھیر کے مینوں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں جبیر کی مسئلہ ہے کوئی پریشانی تا نہیں میرا نبی کتنا مہربان ہے جڑا اپنے قیدیاں نال بھی بڑا مہربان سی دشمناں نال بھی جبیر تیرا کی مسئلہ ہے اوہ ادھر سنے آجے حضرت جبیر کہتے ہیں سونے ہو جے مسئلہ پوچھنا چاندے ہو ایک واری رسیاں تک کھول دے ہو میں توڑے کھولا کہ توانو اپنا مسئلہ دسنا جانا آپ نے فرمایا صحابہ دیر نہ لاؤ جلدی کرو جبیر دیاں رسیاں کھول دے ہو حضرت جبیر کہتے ہیں میریاں رسیاں کھول دیتیاں گئیاں میں ایستا چلا گیا صحابہ نے میں نو رستہ دیتا میں اللہ دے پیغمبر دے کولا کے بہ گیا
گیا انج بہ گیا جویں اتحیات اندر پیا جاندا ہے میں دونوں گھٹنے تلے سٹ کے تے ایویں ادب دے نال بہ کے سر جھکا کے کہن لگا سونیو کلمہ پڑھا دیو بڑا سر اس قرآن اندر کافر مسلمان ہو سکتا ہے تے مسلمان چوری تو باز کیوں نہیں آ سکتا کافر ہدایت آ سکتا ہے ہدایت یافتہ نمازی کیوں نہیں بن سکتا کافر ہدایت تے آ سکتا ہے ساڑھے تو غیبت کیوں نہیں چوک سکتی کیوں نہیں غیبت ختم ہو رہی قرآن نو نہیں جان دے کیوں نہیں چوری چھڑ رہے قرآن نو نہیں جان دے سودی کاروبار کیوں کیتی جا رہے ہیں قرآن نو نہیں جان دے نمازہ کیوں چھٹی جا رہے ہیں قرآن دی تاثیر نو نہیں جان دے ماں باپ دی بے ادبی کیوں کر رہے ہیں قرآن دی تاثیر نہیں جان دے جیڑا بندہ قرآن دے وچ چلا جائے قرآن دی لذت لے لوے اللہ فرماندا ہے میں مسئلے بھی حل کر دینا تے میں انہوں اپنا ولی بھی بنا دینا تے میں اللہ کریم ہو دیتے اپنی رحمت دے پرنالے بھی کھول دینا یاری لاؤ قرآن نال اے قرآن نورانی شیشہ جیڑا رب دا راہ دکھاوے جو کوئی پڑھے اتے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے اخبار ایک دن دا ناغا ہو جائے طبیعت خراب ہو جاندی ہے قرآن دے کئی سال دے ناغے ہو گئے نے ٹس تو مسی نہیں ہو رہا ایک دوسری گل سنے آ جائے ایک صحابی دا نام ہے حضرت عثمان بن مظعون کی نام ہے عثمان بن عفان نہیں عثمان بن بولو مظعون تسی آپ پاسے نہیں بول سکتے میں اگر کوئی شاید پوچھا تو خیر ہے کوئی حرج نہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہنے نے میں مسلمان نہیں ہویا سا ایویں گھروں نکلے ہاں میں کہ چلو شہر جائیے چکر چکر لائیے میں ویکھیا اگے پیغمبر بیٹھے نے نال انہاں دے صحابہ بیٹھے نے میں کہ آج ویکھ لو پھیرے بیٹھے نے کوئی گلاں گلا میں ایویں ادھر رخ ادھر پھیر لیا ایویں گزر رہا سا تے نبی پاک نے مینوں آواز دیتی عثمان کدی ساڈے نال بھی بہ جایا کر سبحان اللہ میں ڈر کے سائیڈ ماری کہ مسئلہ نہ بڑے ہی نہ لئی انہوں نے بلا لیا آ ساڈے نال بھی بیٹھا کر میں ادھر جا کے قریب کول بیٹھا حالے میں بیٹھا ہی سا اچانک ویکھیا ہے مسلمانہ دے نبی دے متھے تے پسینہ آ رہا ہے میں ڈر گیا بھئی انہاں دی طبیعت خراب ہو رہی ہے لیکن میں ویکھیا صحابہ تے اونی بیٹھے نے پتہ کی چکر ہے تھوڑی دیر دے بعد میں نبی پاک کو پوچھے سونے ہو پسینہ کیوں آ رہا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا عثمان جیڑے ویلے اے جملے میرے سنو گے اے جملے میرے سنو گے اے عثمان جیڑے ویلے جبریل اللہ والوں قرآن لے کے میرے کول آندا ہے قرآن دا اتنا روب ہے کہ میں محمد دے پسینے نکل جاندے نے ہون اندازہ لو ساڑھے تے اثر ہے ساری رات پڑھ دے رہو پاؤں سارے جمعے پڑھ دے رہو پاؤں کوئی ایشو نہیں نبی دے متھے تو پسینہ حضرت عثمان کہنے نے میں حیران ہویا میں عرض کیتی اللہ دے پیغمبر وہ تواڈا کیڑا قرآن ہے جڑے قرآن نے تواڈے پسینے کڈا دیتے نے اللہ دے نبی جے مناسب سمجھو میں عثمان بن مظعون تواڈا او قرآن سننا جانا جے میں نو سنا دے ہو تواڈی شفقت ہوئے گی ادھر دیکھے جے میرے نبی پاک نے فرمایا عثمان سنے گا
جی سونے ہو میں سنا گا۔ آپ نے فرمایا ہونے ہونے جڑی آیت کریمہ جبریل دے گئے، جڑی آیت نے میرے پسینے کڑ دیتے نے، یہ سورۃ النحل دی آیت ہے، 14ویں پارے دی آیت ہے۔ اور کان کھول کے سن لے، جڑی آیت نے میرے پسینے کڑائے نے، صحابہ کہہ رہے نے اللہ دے نبی پڑھن شروع کر دیتی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے آیت مکائی، آپ نے عثمان ول ویکھے ہے، آپ پوچھن دا ارادہ کر رہے سن کہ سنا عثمان تینوں سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں؟ صحابہ کہنے حالے میرے نبی نے ارادہ ہی کیتا سی، تے جدوں ویکھے ہے جڑا کافر سی مسلمان نہیں ہویا سی، ایک آیت سن کے اپنے گھٹنے کھڑے کر کے اپنے گھٹنیاں دے وچ اپنا سر رکھ کے روئی جا رہے ہیں۔ تو اڈے تے کیوں نہیں اثر ہوندا؟ موت آ گئی ہے، کافر روئی جا، ایک آیت سن کے روئی جا رہے ہیں۔ اسی اونج دے اونج جاہلاں زندگی ساڑی گزر گئی ہے، قرآن سن دے اسی کدی اپنی دھی دا حق دین دا پروگرام نہیں بنایا، زندگی گزر گئی ہے قرآن سن دے ہوں، کدی چہرے تے داڑھی نہیں آن دیتی، قرآن سن دے ہوں زندگی گزر گئی ہے، کدی نماز نہیں پڑھ لئی، توحید سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عثمان روئی جا رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر نے عثمان دے کندھے تے ہاتھ رکھے ہیں، فرمایا عثمان کی مسئلہ ہے، پریشانی کی ہے؟ کہنے لگا سونے ہو ہاتھ ودھا دے ہو، بیعت کرا دے ہو تے کلمہ پڑھا دے ہو۔ اے قرآن ہدایت دا ذریعہ، اے قرآن رحمت دا ذریعہ، اے قرآن شفا دا ذریعہ، اے قرآن قبر دا یار ہے، اے قرآن آخرت دا یار ہے۔ جڑا قرآن نال تعلق بنا لوے اللہ انہوں عزت دے تاج بھی پواندا ہے۔ اور عزت دی گل بھی سن لو، اے بھی صحیح البخاری اندر موجود ہے، حضرت نبی کریم دے سامنے نویں لوگ آئے بیٹھے نے، آ کر کے عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر اسی نویں مسلمان ہوئے ہاں، مہربانی کرو ساڈا ایک امام تا بنا دیو۔ اسی بناواں گے شک پائے گا، پھر لوگوں نے اعتراض کرنا ہے تسی بنا دیو۔ آپ نے سجے کھبے ویکھیا، ویکھ کے نا وڈیرے بھی بیٹھے سن، وڈیری عمر دے بابے بھی بیٹھے سن، قبیلہ پورا آیا بیٹھا سی۔ آپ نے دائیں بائیں ویکھ کے ادھر ویکھیا جے، آپ نے ویکھ کے نا بار بار پتہ کی فرمایا؟ فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے، سن رہے ہو نا میری گل؟ سن رہے ہو؟ یہ ساری حدیثاں صحیح بخاری مسلم دیا، صحیح حدیثاں، میں ذمہ دار تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا رب دے قرآن نو جاندا ہوئے؟ امامت دا انتخاب ہو رہا ہے تے میرٹ کی پوچھیا جا رہا ہے؟ قرآن۔ سارے دے سارے تھلے چپ۔ آپ نے پھر پوچھیا کون ہے؟ وہ قرآن کون جاندا ہے؟ آپ نے انج نہیں فرمایا تواڈے وچوں قریشی کون ہے، تواڈے وچوں ہاشمی کون ہے، تواڈے وچوں مہاجر کون ہے، تواڈے وچوں انصار کون ہے، تواڈے وچوں لمبردار کون ہے، تواڈے وچوں پیسے والا کون ہے، تواڈے وچوں وڈیری عمر دا کون ہے؟ نہیں 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 نہیں، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جنوں قرآن آندا ہے۔ تیسری باری جدوں آپ نے پوچھے پورے قبیلے دے مجمع دے وچوں آخر وچ ایک چھوٹا جہا بچہ کھڑا ہو جاندا ہے، صحیح بخاری اندر آندا ہے ستتن او سباتن سنتن
او دی عمر 6 سال ہے، راوی نو شک ہے یا 7 سال دا بچہ سی، او دا نام حضرت عمر بن سلمہ سی۔ کھڑا ہو کے کہندا ہے سونیو جے بار بار پوچھ رہے ہو مینوں قرآن بڑا یاد ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے فرمایا تینوں قرآن یاد ہے تو بیٹھا پیچھے ہیں، ادھر آ جا میرے کول آ جا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، میرے کول آ جا۔ آ گیا، چھوٹا بچہ سی۔ آپ نے فرمایا کتھوں یاد ہے؟ او صحیح حفظ تو سورتن قضا سورتن قضا، فلاں سورت بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، جتھوں دل کرے سن لو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کھڑا ہو جا، ادھر ویکھیا جی حوصلہ افزائی کریا کرو بچیاں دی، کھڑا ہو جا سنا۔ وہ پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، میرے نبی روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ جدوں سورتاں سنا لیاں میرے نبی نے فرمایا سن لو میرا فیصلہ۔ ہاں جی سنا دیو۔ آپ نے فرمایا اج دے بعد تواڈے 5 نمازاں دا امام اے بچہ ہوئے گا۔ اے عمر تو انہاں دا امام ہے۔ امیر پور والے ہو میرے جملے ضائع نہ کرے آجے، خدا دا نا جے۔ حضرت عمر کہندے نے جدوں امام لین آ رہے سن میرے قبیلے والے سارے بابے بزرگ اگے اگے سن تے میں سارے دے پیچھے پیچھے ساں تے ہن جدوں واپس مڑ کے جا رہے سن سارے پیچھے پیچھے سن میں سارے دے اگے اگے سن۔ امام جی اگے آؤ، کتنی بڑی عزت ہے یار، اللہ دی قسم ہے۔ آؤ امام جی اگے آؤ، آؤ حافظ جی اگے آؤ۔ حضرت عمر کہندے نے اسی قبیلے پہنچ گئے، تھوڑی دیر دے بعد نماز دا وقت ہویا ہے، سارے نے کہا امام جی اگے آؤ۔ میں اگے آ گیا، مسجد علی نہیں سی بنی، نویں نویں مسلمان سی۔ حضرت عمر کہندے نے میں نماز شروع کرا دیتی، غربت عالم اے سی کہ میرا جڑا چولا سی وہ چھوٹا سی تے گھٹنے بھی ننگے سن تے چولے دے تھلے نہ پجامہ سی نہ شلوار سی۔ میں جدوں رکھو سجدے جاندا ہوا دی وجہ تو چولا میری کانڈ تے آ جاندا، لوگ اعتراض کر رہے سن تے ٹھٹھا کر رہے سن۔ مسلماناں دا امام ویکھو۔ حضرت عمر کہندے نے میں مذاقاں سن کے سجدے روئی جا رہا ساں، جڑے ویلے میں نماز پڑھا لئی میرے جماعتیاں نے مل کے چندہ کٹھا کیتا، بازار گئے کپڑا لے کے میرے واسطے ایک لمبا چولا تے کرتا سوایا ہے، سارے کٹھے ہو کے مینوں چولا پوا رہے سن۔ حضرت عمر کہندے نے میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا زندگی دے کسے موڑ تے میں عمر نو اتنی خوشی نہیں ہوئی جڑی خوشی مینوں چولا پاندے واری ہوئی ہے۔ ایدا مطلب ہے اللہ چولے پواندا ہے قرآن دی برکت نال، عزت دے چولے اللہ پواندا ہے قرآن دی برکت نال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے انا کنا ازل قوم، اسی او قوم ساں بکریاں چراندے ساں، سانو رستیاں دا پتہ نہیں سی ہوندا، اللہ نے سانو عزت دتی ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، جدوں دا قرآن ساڈے وچ آیا ہے، جدوں دی حدیث ساڈے وچ آئی ہے، اساں جدوں دی یاری قرآن نال نہیں ہے، اللہ نے سانو عزت دے دیتی۔ حضرات میں پہلی گل کیتی ہے ساڈا سارا مسئلیاں دا حل قرآن چے، میں دوسری گل کیتی ہے رحمت دا ذریعہ قرآن ہے، شفا دا ذریعہ قرآن ہے، برکت دا ذریعہ قرآن ہے، حق نو سمجھن دا ذریعہ قرآن ہے، تے میں پھر کے ہے ہدایت دا ذریعہ قرآن ہے، تے آخر اندر کے ہے عزت دا ذریعہ ہے تے رب دا قرآن ہے۔ حضرت سیدنا عمر حدیث پاک دے راوی نے، صحیح حدیث مسلم اندر موجود ہے، فرماند نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ جدوں بھی عزت دیندا ہے قرآن دی وجہ تو دیندا ہے۔ صحیح بخاری اندر ایک اور گل بھی ہے، میرے نبی پاک بیٹھے نے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، سنیو میں اپنے آپ نو تواڈے نام کر دیاں، میرے نال نکاح کر لو۔ فرمایا مینوں حاجت نہیں، بہ جا۔ پھر کھڑی ہو گئی، فرمایا بہ جا۔
وہ پھر کھڑی ہو گئی، میں اپنے آپ نو تواڈے نام ہبہ کر دیاں، نکاح کر لو۔ فرمایا مینوں حاجت نہیں بہ جا۔ ایک صحابی کھڑا ہو جاندہ ہے، سنیو اگر تانوں حاجت نہیں تو اس خاتون دا نکاح میرے نال کر دیو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تیرے کول حق مہر ہے؟ کہندا ہے سنیو یہی تو رولا ہے، جے حق مہر ہوندا تو میرا نکاح نہیں سی ہو جانا، یہی تو مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے کول سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے۔ فرمایا ولو خاتم من حدید، لوہے دی انگوٹھی بھی تیرے کول نہیں؟ جی نہیں ہے۔ آپ چپ ہو گئے۔ آپ نے تھوڑی دیر دے بعد فرمایا امعک من القرآن، تینوں قرآن بھی یاد ہے یا نہیں؟ میں کھڑا ہو گیا جلدی نال، ادھر ویکھیا جی، اپنی جھونپڑی نہیں، اپنا کپڑا نہیں، جتی پیر اندر پان واسطے نہیں، بندہ غریب ہے، لوہا بھی نہیں۔ جدو قرآن دی واری آئی نا، سینہ چوڑا کر کے کہندا ہے سنو قرآن دی گل کر رہے ہو، جتھوں مرضی دل کرے سن لو، قرآن تو بڑا یاد ہے۔ کتنا مزہ ہے، قرآن بڑا یاد ہے۔ آپ نے فرمایا یاد ہے جی، کتوں؟ فلاں فرمایا سنا، انہیں سنایا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، او اپنے آپ نو میرے نام ہبہ کر دیے، میری مرضی میں جتھے نکاح ہوتا کر دیاں، اے دا نکاح میں تیرے نال کر دیاں گا، لیکن شرط اے وے جیڑیاں صورتاں قرآن دیاں تینوں یاد نے، اے صورتاں حق مہر سمجھ کے اس خاتون نو یاد کروا دے، میں نکاح پڑھا کے تیرا گھر وسا دیاں گا۔ اللہ نے عزت دیتی کہ نہیں دیتی؟ گھر بھی بس گیا ہے، وجہ کی سی؟ تعلق قرآن نال سی۔ حضرات میرے اج دے جمعہ دا میسج ہے اپنے بھائیاں نو کہ یاری قرآن نال لاؤ، ڈیلی پڑھیا کرو، ترجمے نال پڑھیا کرو، تفسیر نال پڑھیا کرو، ڈیلی پڑھیا کرو، ایک آیت لازمی پڑھیا کرو، انشاءاللہ یہ جہالت ختم ہوندی جائے گی، یہ بے چینی دور ہوندی جائے گی۔ یاری لا لو قرآن نال، اللہ فضل کمائے گا اور اللہ رحمت دے دروازے کھولے گا، اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔